ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آج 22ویں پارے کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ سورہ احزاب کا مطالعہ چل رہا ہے۔ سورہ احزاب کے بڑے موضوعات میں سے ایک تو غزوہ خندق تھا، اور دوسرا جو ہے وہ کچھ فیملی لائف، سوشل ایشوز یا سوسائٹی سے متعلق اور خاص طور پہ ستر و حجاب سے متعلق کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ تو 22ویں پارے کا آغاز بھی جو ہے وہ انہی احکامات سے ہوتا ہے۔ ان میں سے دو احکامات خاص طور پہ، اور یہ بھی ازواج مطہرات کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے قرآن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اب وہ حکم صرف اللہ کے نبی کے لیے، ظاہری بات ہے وہ امت کے لیے بھی ہے۔ تو اسی طرح سے ازواج مطہرات کو جو احکامات دیے گئے وہ اس امت کی تمام عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ تو یہاں پہ دو قسم کے احکامات دیے گئے ازواج مطہرات کو۔ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ جب تمہارا مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، کوئی بات چیت کرنی پڑ جائے، جیسا کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ پردے کے پیچھے سے ازواج مطہرات سے مخاطب ہو جاتے تھے، جیسے دنیا کی کوئی چیز، ضرورت کی کوئی چیز مانگ لی، یا کچھ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی، کوئی حدیث کا نالج جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے بھی آ جاتے تھے۔ تو اگر تمہیں کوئی سوشل انٹریکشن کرنا پڑے تو اپنی بات جو ہے اس کے اندر لوچ مت پیدا کرو۔ یعنی جیسے کچھ عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہوئی بڑے لہک لہک کے گفتگو کرتی ہیں، بڑی بنا سنوار کے، کیونکہ وہ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں۔ تو عورت کو اس بات سے روک دیا گیا۔ ایک تو ویسے ہی مرد کے اندر فطری جذبہ ہے کہ وہ عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اگر عورت جو ہے وہ اس طرح سے لہک لہک کے بات کرے گی اور بنا سنوار کے اور مرد کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، اور وہ عورت ہو بھی شادی شدہ، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک فساد کا دروازہ کھول رہی ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں بھی ہے تو ظاہری بات ہے ایڈلٹری کا جو ہے وہ دروازہ کھلے گا۔ تو فلا تخضعن بالقول، تو اپنی باتوں کے اندر جو ہے وہ لوچ مت پیدا کرو۔ اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ روڈ ہو جاؤ اور اس طرح سختی سے گفتگو کرو کہ مطلب اس کو جیسے کوئی آپ اذیت دینے کی کوشش کر رہے ہو، یہ نہیں، بس نارمل جیسے بات چیت کرتے ہیں اسی طرح سے بات چیت کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، پھر یہ نہ ہو کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے تو وہ کوئی طمع اور امید میں نہ پڑ جائیں۔ تو اگر عورت جو ہے وہ اپنی بات میں نرمی پیدا کرے، تو سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کا تزکیہ نفس نہیں ہوا ہوتا، سب کے دل جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں یا پاک صاف نہیں ہیں۔ تو جس کے دل میں بیماری ہے، تو یا جو بیمار ہے نفسیاتی اعتبار سے یا اپنے دل کے اعتبار سے، تو وہ پھر کوئی امید لگا لے گا، اور پھر عورت کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی ہراسمنٹ ہو رہی ہے اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو عورت کو پہلی جو ہے وہ محتاط ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ حکم دیا گیا کہ سوشل انٹریکشن رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب ظاہری بات ہے عورت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ اب مرد سے بات بھی نہیں کر سکتی اور بات کرنا بھی حرام ہے، یہ نہیں ہے، مطلب ضرورت کے تحت گفتگو ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس گفتگو کے لیے کچھ مینرز، کچھ آداب سکھا دیے گئے، مطلب ایک سیریسنس ہو، ایک وقار ہو، ایک سنجیدگی ہو، ٹھیک ہے، بس یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جب بھی بات کرو تو بھلی بات کرو، عرف کے مطابق جو بات ہے اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے جو ہے وہ خواتین کو خریداری وغیرہ کرنے کے لیے بازار میں جاتی ہیں، دکاندار سے کوئی بات چیت کرنی ہے، یا ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں کوئی بات چیت کرنی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح سے بات نہ کریں کہ اب وہ جو دکاندار یا وہ جو فزیشین ہے اب وہ ان کا ہاتھ ہی پکڑ کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اب وہ ہاتھ کو اس طرح سے چیک کرنا شروع کر دے کہ بعد میں خواتین کو جو ہے وہ شکایت پیدا ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جیسے کچھ دکاندار ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آگے بڑھ کے جو ہے، جیسے جوتوں کی دکان ہے تو خاتون کا جو ہے وہ پاؤں پکڑ لیں گے اور خود سے اس میں جو ہے وہ جوتا پہنانا شروع کر دیں گے، کبھی ادھر ہاتھ لگائیں گے، کبھی ادھر ہاتھ لگائیں گے۔ تو یہ ہے کہ عورتوں کو خود سے اس معاملے میں محتاط ہونا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ گفتگو میں نرم نہیں رہنا کہ وہ مرد جس طرح چاہیں ان کو جو ہے وہ ابیوز کریں، ان کو ٹچ کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مردوں کو بتاؤ کہ بھائی ڈسٹنس رکھنا ہے ایک تم نے، اور فاصلہ رکھنا ہے، اور ذرا پیچھے رہو، میں خود کر لوں گی، جو مجھے کرنا ہے میں کر لوں گی، تم مجھے چیز دکھا دو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں، لیکن جاہلیت میں جیسے بن سنور کے نکلتی تھیں ایسے نہ نکلیں۔ تو میک اپ کر کے اور خوب بن سنور کے باہر نکلنا تاکہ سینٹر آف اٹریکشن بنے اور مردوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، اور خوب خوشبو جو ہے وہ لگا کے پرفیوم سے جو ہے وہ
لگا کے نکلنا، تو یہ سب مناسب نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا پھر، اس سے ظاہری بات ہے کہ مرد پیچھا کرے گا، مرد تو پھر بھنورا ہے، وہ تو مکھی کی طرح جہاں اس کو کوئی نظر آتا ہے تو وہ وہاں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ مکھی جو ہے وہ جو آپ کے کھانے میں سے اڑا کے لے جاتی ہے تو آپ کو اس کے بدلے میں کوئی پے تو نہیں کرتی، سیدھی سی بات ہے۔ تو اسی طرح سے وہ مرد بھی جو ہے کسی عورت کو دیکھ کے یا ٹچ کر کے یا مس کر کے یا جو بھی وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا اپنی کوئی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ اس عورت کو کچھ دینا تو نہیں چاہتا۔ اگر کچھ دینا چاہتا ہوتا تو وہ سیدھی طریقے سے آتا، نکاح کرتا، شادی کر کے اس کو گھر میں لے کے جاتا، تو وہ کرنا نہیں چاہتا، تو وہ تو مفت خور ہے۔ تو اب اس پہ پھر عورتوں کو جو ہے وہ شکایت پیدا ہوتی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، کچھ صفات کا ذکر کیا کہ یہ صفات مردوں میں ہوں یا عورتوں میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مردوں یا عورتوں کے لیے جو ہے وہ آخرت میں مغفرت اور جنت تیار کر رکھی ہے، یعنی اجر عظیم مراد جنت تیار کر رکھی ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض عورتوں نے یہ بات کہی، مطلب شکایت برے انداز میں، کہ قرآن میں مردوں کا ذکر ہے عورتوں کا نہیں ہے اس طرح سے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں تو مردوں سے خطاب کرتے ہیں، لیکن جب مردوں سے خطاب کرتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ظاہری بات ہے عورتیں بھی اس میں مراد ہوتی ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا کہ دیکھو بے شک مسلمان مرد اور عورتیں جو فرما بردار مرد ہیں عورتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار مومن مرد اور عورتیں، اللہ اور اس کے رسول پہ، آخرت پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کوئی نہ کوئی صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے، ذکر اذکار کی، اللہ سے ڈرنے کی، صدقہ کرنے کی، ٹھیک ہے، سچ بولنے کی، روزہ رکھنے کی، صبر کرنے کی، کوئی نہ کوئی تو کوالٹی ایسی رکھو نا، کہیں نہ کہیں تو فال کرو نا اس میں، کسی نہ کسی کیٹیگری میں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ نیکسٹ آیات میں ایک خاص عقیدہ خاص طور پہ جو رسالت کے ضمن میں ہے، پروفٹ ہوڈ کے ضمن میں ہے، عقیدہ رسالت کے حوالے سے ختم نبوت کا عقیدہ کہ سیل آف پروفٹ ہوڈ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، جیسا کہ حدیثوں میں تو بہت واضح الفاظ ہیں نا، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، یہ لا نفی جن سے ہر قسم کی نبوت کی نفی کر دی گئی ہے، کوئی ذلی نبی نہیں، بروزی نبی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی تشریحی غیر تشریحی نبی نہیں، ہر قسم کا نبی، کوئی کسی قسم کا بھی نبی نہیں آنے والا۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، بیٹیاں تو تھیں آپ کی لیکن آپ کے نرینہ اولاد نہیں تھی، ولکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی کیا ہے، مہر ہے۔ جب بھی کسی چیز کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تو اس کو ہم ایک طرح سے کیا کرتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پوسٹ آفس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو کیا کرتے تھے، بیچتے تھے ایک کپڑے کے اندر ڈال کے یا کسی لفافے کے اندر ڈال کے، تو اب آپ اس کو کیا کر دیتے تھے، مہر لگا دیتے تھے، یعنی اس کو سیل کر دیتے تھے۔ سیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اس کے اندر نہیں جا سکتی، تو نبیوں کی مہر ہے۔ نبیوں کی مہر سے مراد کیا ہے کہ نبوت کی جو ایک عمارت تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو مطلب ایک تشبیہ کے ذریعے سے بھی سمجھایا کہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ تھی، تو جب میں آ گیا تو وہ اینٹ بھی لگ گئی، تو اب وہ دیوار مکمل ہو گئی، اب اس میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نبوت کا جو سلسلہ تھا اس پہ مہر لگا دی، اب وہ سیل ہو گئی، اب اس کے اندر داخل ہونے کا کوئی چور دروازہ نہیں رہ گیا کہ کوئی بندہ کہے کہ جی میں ذلی نبی ہوں، ذل سائے سے ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسے بھی دعوے کی ہیں کہ جی ہم ذلی نبی ہیں، مطلب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریعی نبی ہیں، یعنی ہم کوئی نئی شریعت تو نہیں لے کے آئے، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کریں گے، ہم تو آپ کا سایہ ہونے کی وجہ سے ایک ذلی نبی ہیں۔ تو اس قسم کے اسٹوپڈ قسم کے دعوے ہمارے یہاں آئے روز لوگ کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں، کوئی اپنے آپ کو مسیح کہہ رہا ہے، کوئی مہدی کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب کچھ ایسے بھی ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ خواب میں اتنی مرتبہ خدا نظر آئے، کسی کو جو ہے وہ اتنی مرتبہ جو ہے وہ مطلب مختلف قسم کے دعوے ہیں، کلیمز ہیں، ایک نہیں ہے، یہاں سینکڑوں ہیں، بھرے پڑے ہیں لوگ، اور دو دو چار چار لوگ جو ہے وہ اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، اور سب کے دعوے آپس میں متضاد اور آپس میں ٹکرائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کی لائف دیکھیں،
آپ کی 40 سالہ زندگی ہے نبوت کے دعوے سے پہلے، جس میں ایک جھوٹ آپ ثابت نہیں کر سکتے، ایک جھوٹ نہیں ثابت کر سکتے۔ مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سچے نبی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ کہ وہ سچا ہے، اس کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں ہوگا، کبھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ جس کی زندگی میں جھوٹ ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جن لوگوں نے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تو آپ دیکھیں گے انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے مخالفین کے بارے میں دعوے کیے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن وہ سب دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو ان کی زندگی میں آپ کو جھوٹ نظر آئے گا، لوگ ان کو ایک جھوٹا ہونے کی حیثیت سے، کذاب ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ پہچانتے ہیں یا مانتے ہیں۔ تو بہرحال نبی جو ہے اس کی زندگی میں آپ جھوٹ نہیں دکھا سکتے، سچا نبی۔ اور جو جھوٹا نبی ہوگا، ساری بات اس کی زندگی میں آپ کو جھوٹ ہی ملے گا۔ تو سچے اور جھوٹی نبی میں آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے سچے نبی کے اخلاق کسی اور معیار کے اوپر ہوں گے۔ سچا نبی جو ہے وہ گالی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جھوٹا نبی جو ہے وہ آپ کو اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ منہ بھر جو ہے وہ گالیاں دیتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ معاملہ ہے، اخلاق کا ایک معیار ہوتا ہے، نبی اس سے گرتا نہیں ہے۔ تو کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کو گالیاں بکتا ہو، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس کی زندگی میں بہت سارے جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ فوش جو ہے وہ زبان استعمال کرتا ہو، مطلب اس کی اپنی کتابوں میں ہو۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، جیسے کہ عصر حاضر میں غلام احمد قادیانی، اس کے دعوے نبوت پہ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان بھی لے کے آئے۔ پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ قانون سازی ہوئی ہے، آئینی طور پہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہمارا جو 73 کا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر قادیانیوں کو جو ہے وہ نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو آپ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ کے بعد بھی کسی کو نبی مانتا ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ یہ فنڈامنٹل بلیفس ہیں، 6 بلیفس فنڈامنٹل بلیفس ہیں۔ ان میں سے کسی ایک بلیف کا بھی آپ نے انکار کر دیا تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ بلیف ان گاڈ، بلیف ان پروفٹ ہوڈ، اور بلیف ان دا لاسٹ ڈے، آخرت کو نہیں مانتے، بلیف ان دا سیکرڈ بک، سیکرڈ اسکرپچر، اور بلیف ان ڈیوائن ڈگری، پری ڈیسٹینیشن، اور بلیف ان اینجلس۔ یہ آرٹیکلز آف فیتھ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک رسالت کے اوپر ایمان ہے۔ تو رسالت بہت بنیادی ایمان ہے، ایمانیات کی فہرست میں سے ہے۔ تو اس پہ ختم نبوت کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، قذاب آئیں گے، ٹھیک ہے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اور تو اور حضرت مسیح علیہ السلام، انجیل میں دیکھ لیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی عبارتیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو انجیل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، اور حدیثوں میں بھی ہے کہ آئیں گے۔ لیکن انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے حواریوں کو؟ کہ بہت سے میرے نام سے آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، میرے نام سے آئیں گے، ان کو پہچاننا۔ یہ آپ کو انجیل میں بھی مل جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ہے ہی ہے، ہماری حدیثوں میں بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیل آف پروفٹ ہوڈ، نبوت ختم ہو گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو آپ وسلم کے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ نیکسٹ آیات میں کسی کے گھر جو ہے وہ دعوت پہ جانے کے آداب کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں بہت دفعہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو بلوایا جاتا تھا، کھانا پکتا تھا۔ تو ایسے میں لوگ جو ہے وہ بعض اوقات بہت پہلے آ کے بیٹھے رہتے تھے، پھر کھانا کھا کے بھی بیٹھے رہتے تھے، اٹھتے نہیں تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرسنل لائف بھی تھی، اور آپ حیا اور شرم محسوس کرتے تھے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ آپ چلے جائیں۔ اس پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا کھایا، کھانا کھا کے آپ چلے جایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ہے، آپ شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتا۔ اب یہ صرف اللہ کے رسول کے لیے خاص نہیں ہے، جس کے یہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں ڈیرا ڈال کے نہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب جائیں مہمان کے طور پہ جائیں کسی کے یہاں، بس ایک مناسب سا وقت گزاریں، کھانا وغیرہ اگر انہوں نے پیش کر دیا اس کو کھائیں، اور پھر واپس آئیں۔ گھر والے ہیں، اب لیٹ نائٹ آپ وہاں بیٹھے رہیں، گھر والے تنگ ہو رہے ہیں، انہوں نے برتن دھونے ہیں، مطلب عورتوں کے جیسے ان کے کام کاج ہیں، تو ان تو اپنے کام کاج کی ٹینشن ہوتی ہے، انہوں نے آرام کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، تو کسی کے لیے بوجھ نہ بنے دعوت کے نام پہ، مناسب سا وقت گزار کے جو ہے وہ آ جائیں، تاکہ اگلا بھی ریلیکس رہے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اس کی دعوت کر کے کوئی غلطی کی ہے۔ تو یہاں پہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جب داخل ہو تو دیکھو، کھانا جب تک تیار نہ ہو تو اس سے پہلے جا کے وہاں نہ بیٹھو، جب کھانا تیار ہو جائے پھر اس وقت وہاں جا کے پہنچو اور کھانا کھاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد وہاں جو ہے وہ دل لگی کے لیے بیٹھے نہ رہو، بلکہ کھانا کھا کے وہاں سے رخصت ہو جاؤ، کیونکہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ شرم اور حیا کی وجہ سے تم سے بات نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بات کے کرنے سے نہیں شرماتا۔ اور ساتھ میں ایک اور بات کہی گئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر ازواج مطہرات سے تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگ لیا کرو۔ سوشل انٹریکشن میں کوئی حرج نہیں حجاب کے ساتر و حجاب کی جو آپ کہہ لینا پابندیاں ہیں
ان کو سامنے رکھتے ہوئے مرد اور عورت کا جو انٹریکشن ہے، ظاہری بات ہے اب عورت کو آپ زمین میں گاڑنے سے تو رہے کہ وہ مرد کو نظر ہی نہ آئے، یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے نا کہ اس کو گھر میں جو ہے وہ جیسے جیل خانہ بنا کے اس کو بند کر دو، باہر سے لاک لگا دو، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل کھلا ہی چھوڑ دیں آپ، مرد و زن کا جو اختلاط ہے اب وہ مغرب میں ویسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی اس کا باپ کون ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماں نے کوئی 20 مردوں کے ساتھ تو منہ ماری کی ہے، شادی کا نظام ہی ختم ہو گیا ہے، مردوں کی ویسی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ کیوں جو ہے وہ شادی کریں گے اور بچے کا جو ہے وہ بوجھ کیوں اٹھائیں گے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اسلام نے بہت متوازن طور پہ جو ہے وہ انسان کی اس خواہش کو پورا کیا ہے کہ جس میں عورت کو بھی جو ہے وہ پوری رسپیکٹ اور آنر ملتی ہے، گھر کے ایک مالکن ہونے کی حیثیت سے، والدہ ہونے کی حیثیت سے، ورنہ تو ایک پروسٹیچیوٹ ہے، لونڈی ہے، بس چند پیسوں کے عوض جو ہے وہ مرد اپنی خواہش پوری کر کے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو بچے کا بوجھ ہے وہ جھیلتی رہتی ہے۔ تو کہا گیا کہ جب تم نے ازواج مطہرات سے کوئی سوال کرنا تو پردے کے پیچھے سے سوال کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو یہ ہے کہ سوشل انٹریکشن میں حرج نہیں ہے، لیکن ستر و حجاب کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اسی میں جو ہے وہ خیر کا پہلو ہے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ رحمت بھیجنا، اور فرشتوں کا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ آپ رحمتیں بھیجیں۔ تو اہل ایمان تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی بھیجا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم جانتے ہیں، نماز میں بھیجتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، تو آپ کے اوپر ہم صلاح کیسے بھیجیں، یعنی درود کیسے بھیجیں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جیسے درود ابراہیمی کہتے ہیں کہ میرے اوپر اس طرح سے درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد، اس کو بھی مختصر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں صلی اللہ وسلم، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، تو مطلب اس کو اختصار بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اور پھر کچھ درود ایسے ہیں کہ جن میں شرکی الفاظ ہیں، جو لوگوں کے اپنی طرف سے بنائی ہوئی درود ہے، جیسے درود تنجینا وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیسے درود بھیجیں، کیسے درود بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی اس طرح سے آپ درود بھیجیں، یعنی کچھ درود کے سیغے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے، ٹھیک ہے۔ تو جو سیغے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی کہ ان ورڈنگ کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجو، تو بہترین یہی ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ درود بھیجیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے اس طرح سے دعا کرو، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جیسے ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہم اس طرح سے دعا کریں گے، یہ تو کوئی سینس نہیں بنتی نا۔ تو اس لیے جو بھی آپ درود پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کی سند کیا ہے، صحیح حدیث میں کہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو صحیح حدیث میں اگر یہ الفاظ موجود ہیں تو ٹھیک ہے، ان الفاظ کے ساتھ آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں آپ اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اختصار میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نئے الفاظ جن میں شرکی الفاظ ہوں، یعنی درود تو بیسیکلی دعا ہے، درود یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے نام پہ مانگنا شروع کر دیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی درود پڑھنے کا جواز ہے، جب تک کہ ان میں شرکی الفاظ نہ ہوں، اور اگر تو ان میں شرکی الفاظ آ جائیں پھر تو وہ ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہے، وہ تو آپ کو جو ہے وہ شرک میں دھکیل رہا ہے نا۔ نیکسٹ آیات میں مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، کل ازواجک و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین، اور مومنوں کی عورتوں سے۔ عام طور پہ پردے کے بارے میں جو احکامات قرآن میں آئے ہیں تو کچھ لوگ یہ سٹانس لے لیتے ہیں جو ذرا ماڈرنسٹ اپروچ رکھتے ہیں کہ جی اصل میں تو ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا پردے کا۔ قرآن کی یہ آیت بالکل واضح ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ لازواجک، اپنی بیویوں کو حکم دیں، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المومنین، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی حکم دیں۔ کون سا حکم؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر اپنی چادریں جو ہے وہ لٹکا لیا کریں۔ تو اس زمانے میں یہ جو ماڈرن برقع ہے، اس طرح کا برقع نہیں ہوتا تھا، یا ٹوپی والا برقع، کلاسیکل جو برقع تھا یہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عورتوں نے جیسے وہ ایک لمبا سا جو ہے وہ چادر کی ہوتی تھی سر پہ، تو اسی کا وہ گھونگھٹ نکال لیتی تھیں، ایسے چادر آگے کر لیتی تھی۔ آج بھی گاؤں دیہات میں یہ رواج عام ہے۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہی چادر جو سر پہ کی ہوئی ہے بس اسی کا جو ہے وہ گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل جو ہے وہ اس کی جدید فارم جو ہے وہ اسکارف کی ہے،
کہ عورتوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے، اپنے سر پہ باندھا ہوتا ہے، جب باہر نکلتی ہیں تو اسی کو جو ہے وہ اپنے نقاب کر لیتی ہیں، فیس کورنگ کر لیتی ہیں۔ تو بہرحال چہرے کا جو پردہ ہے یہ قرآن میں اس کا حکم موجود ہے۔ ہماری جو کتاب ہے چہرے کا پردہ واجب، مستحب یا بدعت، وہ ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گی تصانیف کے سیکشن میں، تو اس میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ 40+ کے قریب تفاسیر ہم نے نکالی ہیں، عربی کی، اردو کی، ہر دور کی۔ اس آیت کی تفسیر میں 40+ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد فیس کورنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر دور میں یہی ہوتا رہا۔ تو ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس کے قریب ہے کہ وہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ پہچانی جائیں اور ان کو کوئی اذیت نہ دی جائے۔ یعنی پردے والی عورت جو ہے، چونکہ منافق جو ہے اس عورت کو اذیت دیتے تھے، چھیڑتے تھے، چھیڑ خانی کرتے تھے، جسے ہمارے یہاں بھونڈی کرنا کہتے ہیں، کہ جو پردہ نہیں کرتی تھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب فیس کورنگ کریں گی مسلمان عورتیں، نقاب کریں گی، پھر اگر کسی نے چھیڑا تو پھر ہم ان کے ساتھ دیکھیں گے۔ اور ویسے بھی ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ جو باپردہ خاتون ہوتی ہے اس کو اگرچہ چھیڑا جاتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا کہ بے پردہ کو چھیڑا جاتا ہے۔ تو بہت حد تک جو ہے وہ مطلب اس کی رسپیکٹ اور اس کی آنر میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پردہ جو ہے یہ بڑا حکم ہے ایک، اور اس میں فیس کورنگ بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور عورتوں کو کرنا چاہیے۔ میجورٹی جو مسلمانوں کے جو فقہا کی، علماء کی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ فیس کورنگ ہے، اگرچہ بعض اہل علم کا، علماء کا قول یہ ہے کہ پردے سے مراد جو ہے، یعنی چہرے کا جو پردہ ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ ریکمینڈڈ ہے، یعنی یہ مستحب ہے، پریفرڈ ہے۔ تو آپ چہرے کا پردہ کر لیں تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ میجورٹی جو فقہا کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ چہرے کا پردہ اوبلیگیٹری ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن بعض علماء جیسے علامہ ناصر الدین البانی علیہ رحمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ نہ کرے، یہ بدعت ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کا مطلب کوئی اس طرح سے دین میں رسوخ نہیں ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بدعت وغیرہ ہے۔ ورنہ تو دیکھیں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب جیسے مطلب ایک اپروچ رکھنے والے، ناقدانہ اپروچ رکھنے والے، اور اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن کے لیے وقف کرنے والے، اور بالکل روایت سے کٹ کے جو ہے وہ انہوں نے قرآن پہ غور و فکر کیا اور اپنے مبادی تدبر قرآن جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کروائے، تو وہ بھی جب ان آیات پہ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا پردہ جتنا ہماری عورتیں کر رہی ہیں تو قرآن اس سے زیادہ پردہ ثابت کرتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سٹانس لے لیا کہ جی اصل میں بر صغیر کا پردہ ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں رسم و رواج میں بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ شدت وغیرہ آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو پردہ ہے جسے ہم فیس کورنگ کہتے ہیں تو یہ بر صغیر کا نہیں ہے، یہ 1400 سال سے عورتیں کرتی چلی آ رہی ہیں۔ ہر دور میں آپ کلاسیکل لٹریچر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ مطلب حدیث کی شروحات اور مفسرین نے جو تفاسیر لکھی ہے انہیں اٹھا کے دیکھیں، وہ اپنی سوسائٹیز کا مفسرین احوال بیان کرتے ہیں کہ عورتیں ہمارے یہاں باہر نکلتی ہیں، نقاب کرتی ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں، ڈیبیٹ ہم نے کہی کہ یہ پیدا ہوئی کہ وہ اوبلیگیٹری ہے فیس کورنگ یا وہ ریکمینڈڈ ہے، یعنی واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو اس میں میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ واجب ہے، ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ لیکن علامہ البانی یہ کہتے تھے کہ وہ ریکمینڈڈ ہے، یعنی عورت کر لے تو اس کو ثواب ملے گا، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن علامہ اقبال البانی کے جو اشکالات تھے ان کو ہم نے ایڈریس کی ہے اپنی کتاب کے اندر، جو ہماری کتاب فیس کورنگ پہ ہے، کہ وہ اوبلیگیٹری ہے، ریکمینڈڈ ہے، یا وہ انوویشن ہے، بدعت ہے۔ تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گی۔ تو بہرحال سوشل انٹریکشن میں کوئی حرج نہیں، عورت کے باہر نکلنے میں بھی کوئی حرج نہیں، مرد کے ساتھ ضرورت کے تحت بات چیت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ستر و حجاب کے ساتھ۔ اصل میں اسلام یہ کہتا ہے مینرز، اسلام نے جو ہے وہ آپ کو مطلب ریگولرائز کیا ہے نا۔ جیسے دیکھیں اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے جی، ہراسمنٹ ہو رہی ہے، اب ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ قوانین بنائے جا رہے ہیں، لیجسلیشن ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب 10 سیکنڈ سے زیادہ اگر کسی کو گھور کے دیکھا کسی خاتون کو تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہراسمنٹ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی خاتون 10 سیکنڈ سے زیادہ جو ہے وہ گھور کے دیکھے تو اب یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، مرد کو گھور کے دیکھے تو وہ مرد کی ہراسمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو یہ صورتحال ہے، آپ وہ ٹمک ٹوئیاں ماری جا رہے ہیں۔ اللہ کے دین سے جب منہ موڑ لیا تو اب ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کیا کر رہے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ سبا ہے، اس میں قوم سبا کا تذکرہ ہے۔ یہ خاص طور پہ نیچے کی طرف جو جنوبی عرب کا علاقہ کہلاتا ہے، مکہ سے نیچے دیکھیں نا، نیچے اب میپ کے اندر، تو یہ یمن کا جو علاقہ ہے خاص طور پہ، یہاں کافی زیادہ جو ہے وہ قومیں آباد نہیں، بڑی بڑی تہذیبیں پیدا ہوئیں، اوپر بھی پیدا ہوئیں شام اور عراق کی طرف، مکہ سے جو شمال کی جانب بنتی ہے، اور نیچے جنوب کی طرف بھی پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ میپ بھی ہم نے ایک دفعہ جو ہے وہ دکھایا تھا، اگر وہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ تو فلسطین، ارض فلسطین میں تھے، بالکل شمال کی جانب، اور نیچے جنوب میں جو ہے وہ ایک سلطنت تھی،
ہزاروں کلومیٹرز کے جو ہے وہ فاصلے کے اوپر یہ نیچے جو یمن کا علاقہ تھا، تو یہاں پہ جو ہے وہ قوم سبا، اور ان کی جو ملکہ تھی وہ ملکہ سبا کہلاتی تھی. تو اس کا قصہ جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ نمل کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ ہوا کے اوپر چلتا تھا. آج مطلب انسان نے جو ہے وہ ہوائی جہاز چلانا شروع کر دیا، لیکن یہ آج سے 3000 سال پہلے 1000 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ہوا کے اوپر ان کا تخت جو ہے وہ اڑتا تھا. اور قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہوا کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، غدو و اشار و رواح و اشار. ایک مہینے کا سفر ایک صبح میں طے کر لیتے تھے اور ایک شام میں ایک مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے. وہ اصلنا لہ عین القطر، اور پگھلی ہوئی تانبے کا چشمہ ہم نے ان کے لیے جاری کر دیا تھا. اور جنات جو ہر وقت جو ہے وہ ان کے کام کرتے رہتے تھے، جنات بھی ان کے لیے مسخر اللہ نے کر دیے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو جن ان میں سے جو ہے وہ ہمارے حکم سے کوتاہی کرتا تھا تو نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اس کو جہنم کی آگ کا پھر جو ہے وہ مزہ چکاتے. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چرند پرند پہ بھی تھی، ہواؤں پہ بھی تھی، جنات پہ بھی تھی. بہت بڑی سلطنت تھی جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ دی تھی. تو اس میں بنی اسرائیل کے لیے بہرحال یہ ایک بڑی آزمائش تھی. نیکسٹ آیات میں پھر قوم سبا کے اوپر جو ہے وہ جو ایک عذاب آیا تھا اس عذاب کا تذکرہ ہے. یہ قوم جو ہے اس کے اوپر عذاب کیا آیا تھا؟ ان کے باغات تھے، میلوں میں پھیلے ہوئے تھے، آبپاشی کا نظام جو ہے وہ بہت بہترین تھا. یہاں تک بھی تفسیری روایات میں آتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پھلوں کا ٹوکرا لے کے جو ہے وہ ایک طرف سے داخل ہوتا تھا، دوسری طرف سے نکلتا تھا، تو اسے پھل توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ ٹوکرا جو ہے پھلوں سے بھر جاتا تھا. یعنی اتنا جو ہے وہ پھلوں سے لدے ہوتے تھے ان کے باغات جو ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قوم سبا کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے. جنتان یمین و شمال، دو ان کے باغات تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں جانب. تو پیرلل جو ہے وہ کلومیٹرز تک پھیلے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ بھائی کھاؤ پیو لیکن اللہ کا شکر ادا کرو. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے اعراض کیا تو ہم نے ان کے اوپر جو ہے بند کا عذاب بھیجا. وہ جو بہت بڑا انہوں نے ڈیم بنا رکھا تھا تو اس میں سوراخ ہو گیا اور وہ ڈیم آیا اور اس نے سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، اور وہ جو دو باغات تھے جو پھلوں سے لدے رہتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کی ساری تجارت چل رہی تھی، ان کو ہم نے بدل دیا دو ایسے باغات سے، ذواتَيْ أُكُلٍ حَمْطٍ وَعَسَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. کچھ بدمزہ قسم کے کڑوے کسیلے جھاڑیاں تھیں، کچھ تھوڑی سے بیری کے درخت تھے، بس یہ باقی رہ گئے. باقی سب کچھ سب معیشت اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی، برباد کر کے رکھ دی ان کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آج کی قوموں کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں پچھلی قوموں کی بڑی بڑی تہذیبیں، بڑی بڑی معیشتیں تھیں جن کے اوپر وہ اتراتے تھے. جیسے آج چائنا کی اتنی بڑی معیشت، امریکہ کی معیشت ہے، اس کے اوپر وہ اتراتے پھرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے. اگر ظلم کی روش اختیار کی رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے نیچے گرائیں گے. اور ظاہری بات ہے جب وہ گرتے ہیں تو 2 دنوں میں تھوڑا گرتے ہیں. جیسے بننے میں صدیاں لگتی ہیں اسی طرح گرنے میں بھی صدیاں لگتی ہیں. تو اس کو جو ہے وہ نارمل سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے جو ہے وہ ہسٹری میں فیکٹر تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جو اصل فیکٹر ہوتا ہے اس کی طرف غور نہیں کرتے کہ اپنے جو ہے نا وہ کرتوت درست کریں اور اللہ کے فرما بردار بنے. نیکسٹ آیات میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کرتی. مال تو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، صحیح بات یہی ہے. مال بہت بڑی آزمائش ہے، اولاد بھی بہت بڑی آزمائش ہے، اکثر و بیشتر اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. اولاد کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے اور انسان مال اور اولاد کے پیچھے ہی بھاگتا پھرتا ہے. ہاں دیکھو من آمن وعمل صالحا، جس نے جو ایمان لے کے آیا اور جس نے نیک عمل کیے، ایمان اور نیک عمل کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہوگے، تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری جزا جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اونچے بالا خانوں کے اندر ہیں، کئی منزلہ بلڈنگ، یعنی جنت کے اندر بھی کئی منزلہ عمارتیں ہوں گی تمہاری، جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ کئی منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں. تو ایسی جنت کے اندر بھی ہوگی جن میں وہ امن کے ساتھ رہیں گے. کون؟ جو جنتی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کرتے رہے. تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ 2 ہی ذرائع ہے، ایمان اور عمل صالح. بس نیک عمل، نیکی کرتے رہو بھائی، جو بھی نیکی سمجھ میں آتی ہے، جس کو نیکی سمجھتے ہو وہ تو کرو نا. نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تنہائی میں غور و فکر کرو، بہت ضروری ہے اگر آپ حق بات کو قبول کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو ایسے میں کیا ہے، ایک مجمع لگا ہوتا تھا، ایک انکار کرتا تھا یا ایک شبہ ڈالتا تھا، سب کے دلوں میں شبہ پڑ جاتا تھا. ایسے ایک موب کی نفسیات ہوتی ہے
مطلب ہجومی نفسیات جسے ہم کہتے ہیں نا، موب سائیکالوجی ہے، جیسے ایک سیکٹ کی گروہ کی نفسیات ہوتی ہے، گروہی نفسیات، سیکٹیرین جو سائیکالوجی ہوتی ہے، تو بس ایک نے انکار کیا تو سب نے انکار کرنا شروع کر دیا. جیسے اب سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی مطلب کچھ لکھا ہے، آرٹیکل لکھا ہے یا کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی ہے، کسی نے منفی کمنٹ کیا، اب نیچے ساری منفی کمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. بہت کم ہوں گے جو سوچیں گے سمجھیں گے کنٹینٹ کو جو ہے وہ دیکھ کے اپنی کوئی رائے رکھیں گے. اکثر تو کیا ہجومی نفسیات ہے، جس طرف چل پڑتے ہیں، ایک نے تھپڑ مارا باقی 10 بھی وہاں سے گزریں گے اس کو تھپڑ مار کے گزر جائیں گے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اے نبی وسلم آپ ان کو کہہ دیں ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو ایک ایک کر کے. یہ نہیں مجمع نہیں، مجمع میں نہیں، مجمع میں فیصلے نہ کرو، اکیلے یا دو دو کر کے بیٹھ جاؤ. ثم تفکروا، پھر غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، پھر اس رائے پہ پہنچو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ کوئی جنون نہیں ہے. یہ جو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے نا وہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جن آ گیا ہے اور یہ جو ہمیں سنا رہے ہیں یہ اصل میں جن ہے جو ان کے زبان پہ جو ہے وہ الفاظ ڈال رہا ہے وحی کے، یا قرآن جو ہے وہ نازل کر رہا ہے. پھر تم اس رائے پہ نہیں پہنچو گے. جب اکیلے غور کرو گے یا دو دو کر کے غور کرو گے، ہجوم میں تو تم ہجوم کی باتوں میں آ جاؤ گے. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرانے والے ہیں جو تمہیں آنے والے ایک سخت ترین عذاب سے ڈرا رہے ہیں. تو تنہائی کا غور و فکر بہت ضروری ہے. مجلس میں آپ بعض اوقات انکار کر بیٹھتے ہیں اپنی انانیت کی وجہ سے، آپ حق بات کو قبول نہیں کرتے، تو اس لیے کہا گیا کہ تنہائی میں غور و فکر کرتے رہا کرو تاکہ تم حق بات کو قبول کرنے کی طرف آؤ. نیکسٹ آیات میں سورہ فاطر کا تذکرہ ہے، اور سورہ فاطر بھی چونکہ مکی صورت ہے تو اس میں بھی وہی مضامین ہیں، توحید ہے، آخرت ہے، رسالت کا تذکرہ ہے. تو شروع کی آیات میں جو ہے وہ شیطان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی ہے کہ شیطان بہت بڑا دھوکے باز ہے، اور دھوکے باز آدمی اب ظاہری بات ہے کہ ہر وقت دھوکہ دینے کے چکر میں ہی لگا رہتا ہے. تو شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جو ہے وہ ابلیس کی دشمنی پڑ گئی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، اس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نکال دیا. اب اس وجہ سے اس نے کینہ اور حسد اور بغض رکھ لیا آدم علیہ السلام سے بھی اور اولاد آدم سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا. تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دیکھو انسانوں، اولاد آدم، بے شک اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، یعنی آخرت کے حوالے سے. تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے بارے میں وہ سب سے بڑا دھوکے باز وہ دھوکے میں نہ ڈالے. اور سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان. وہ کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بناؤ. یعنی تمہاری دشمنی تو اتنی پرانی ہے، تمہارے والد آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، ہزاروں سال پرانی دشمنی ہے تمہاری ان کے ساتھ، اور تم کوئی احتیاط ہی نہیں برت رہے. یہاں ہماری جو ہے وہ 10 سال کیا مطلب 10 ماہ پرانی دشمنی ہوتی ہے تو لوگ اتنا محتاط ہو کے جو ہے وہ چلتے ہیں کہ کہیں ہمارے دشمن گھات لگا کے نہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر فائرنگ نہ کر دیں. اپنا اسلحہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اپنی سیکورٹی کا انتظام کر کے چلتے ہیں، اپنے گارڈ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو وہ تو دشمن ہر وقت تمہاری گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس نے گھات کس لیے لگائی ہوئی ہے؟ 24 گھنٹے وہ مطلب اسی کام کے اوپر گویا کہ مامور ہے. اس کی ڈیوٹی لگی ہے کہ اس نے انسان کو گمراہ کرنا ہے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو فیصلہ ہو گیا، اس نے تو جہنم میں جانا ہے شیطان کے بارے میں. اب وہ اولاد آدم کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے. تو یہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی تو اس کو دشمن سمجھو، تم تو اس کو دوست سمجھے بیٹھے ہو، دوست بنائے بیٹھے ہو، اور وہ حقیقت میں تمہارا دشمن ہے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کو اپنی طرف بلاتا ہے. دیکھو جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اس کی پکار میں نہیں آتے، وہ اس کے جھوٹے نعروں میں نہیں آتے کہ اس کے پیچھے چل پڑے. اور شیطان اس طرح سے نہیں کہ جی وہ مطلب ایز اے شیطان آ کے جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی مجھے فالو کرے. ظاہری بات ہے وہ انسانی شکل صورت میں آتا ہے. انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں انہی کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جی آپ اس کو فالو کریں. تو بہت خوشنما قسم کے جو ہے وہ نعرے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی جو ہے وہ شیطانی نعرے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پیچھے لگا کے جہنم میں لے کے جانا چاہتے ہیں. تو شیطان جو ہے بہت بڑا دھوکے باز، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اور جب اس کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو تو آپ اس سے محتاط رہنے کی کوشش بھی کرو کہ کہیں وہ مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا نہ دے، گمراہ نہ کر دے، گناہ کے راستے پہ نہ ڈال دے، نیکی سے مجھے جو ہے وہ ہٹا نہ دے. نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو گمراہ شخص ہوتا ہے اس کے لیے اس کی گمراہی کو، یا جو بدتی شخص ہوتا ہے اس کے لیے اس کی بدعت کو جو ہے وہ خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان گمراہی کو اختیار کرتا ہے یا بدعت کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ ایک سکیل تو رکھا ہوا ہے
جس کے ذریعے سے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ گمراہی ہے یا یہ بدعت ہے. جب بھی کوئی دوسرا آدمی اس کو متوجہ کرتا ہے کہ یار یہ گمراہی ہے یہ بدعت ہے تو وہ ایک دفعہ تو پہچان لیتا ہے، لیکن پھر اس کی انانیت، وہ اس کا جو ہے وہ نفس آڑے آ جاتا ہے، یا پھر شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ اس کو بہکاوے میں لے جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ چل سو چل اپنی بدعت اور گمراہی کے اوپر اڑ جاتا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتا ہے. تو عقل کیا ہے؟ عقل تو ظاہری بات ہے کہ ایک لونڈی ہے کرائی کی، تو اس کو جس راستے پہ مرضی لگا دیں. اسے آپ کہیں کہ جی انکار خدا کی دلیلیں آپ کو دے تو وہ انکار خدا کی دلیلیں جو ہے وہ ڈھونڈ کے لانا شروع کر دے گی. اسے آپ کہیں کہ جی میں نے خدا کو مان لیا، آپ خدا کو ماننے کی دلیلیں دے تو وہ اس کام پہ جو ہے وہ معمور ہو جائے گی. عقل کا کیا ہے؟ عقل کو چھوڑے آپ، اس سے تو جو کام لینا چاہیں وہ تو کرائی کی جو ہے وہ ایک لونڈی ہے، بس اسے جو ہے وہ جو مرضی کام لے لیں، جو مرضی دلیل اسے بنوا لیں. تو یہی ہے معاملہ کہ انسان جب بدعت اور گمراہی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ دلیلیں ڈھونڈ لاتا ہے اپنی بدعت اور گمراہی کے لیے، لیکن اس کی دلیلیں جو ہیں پھس پھسی دلیلیں ہوتی ہیں، اس کی دلیل میں وزن نہیں ہوتا. وزنی دلیل ہمیشہ جو ہے وہ اسی چیز کی ہوتی ہے جو کتاب و سنت سے ہو، اور اس کا پھر انکار جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا، پاسبل نہیں ہوتا. تو افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو جس کے لیے اس کا برا اعمال خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، یعنی اس کی برائیاں، اس کی بدعت اس کے لیے خوبصورت بنا دی گئی اور اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. فلا تذب نفسک علیہم حسرات، تو آپ حسرتیں کر کر کے جو ہے وہ ان کے اوپر اپنی جان مت ضائع کریں. مطلب جو بتی لوگ ہیں انہوں نے گمراہ ہونا ہی ہے، جو گمراہ ہیں انہوں نے گمراہ ہونا ہی ہے، آپ ان کے اوپر کیوں حسرتیں کر رہے ہیں؟ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے لے گا. آپ اپنی جان کو جو ہے وہ ان کے پیچھے مت گلائیں. تو بس ان کو سمجھا دیا، بس اتنا کافی ہے. اس کے بعد آگے چلیں. نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء جو ہے وہ قیامت والے دن اپنے شریک ہونے کا انکار کریں گے. یعنی جن انبیاء کو اللہ کا شریک بنایا گیا، پارٹنر بنایا گیا، جن اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک بنایا گیا، پارٹنر بنایا گیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیا. ٹھیک ہے، یا صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا گیا، یا اولیاء میں سے جو ہے وہ حضرت علی حجویری کو، یا اسی طرح سے جو ہے وہ پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو، اسی طرح اور اولیاء اللہ کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنایا گیا. تو اب جب اللہ کے ساتھ شریک بنایا گیا تو قیامت والے دن وہ تو کہیں گے ہم تو اللہ کے شریک ہی نہیں تھے، تم کس کو پکار رہے تھے؟ ہماری تو یہ تعلیمات ہی نہیں تھی، تو جاؤ جا کے اپنا کام کرو. تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک صدمے کی کیفیت ہوگی کہ وہ تو ان کو اللہ کا شریک سمجھ کے پکار رہے تھے کہ قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے، اور وہ قیامت والے دن جو ہے یہ کہہ کے ان سے جان چھڑا رہے ہوں گے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے یہ حرکتیں کرتے رہے اور تمہیں شرم بھی نہ آئی کہ تم اللہ کے ساتھ ہمیں شریک کر کے جو ہے وہ یہ امیدیں لگائے بیٹھے رہے کہ جی ہم تمہاری شفاعت کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں یہ سمجھا رہے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. دیکھو اللہ کے علاوہ یہ جو لوگ ہیں اگر تم ان کو پکارو گے، ان سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعا سن ہی نہیں سن سکتے. جو دنیا سے چلا گیا وہ آپ کی دعا کیسے سن سکتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ سنوا دیں تو کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو چیز اللہ سنوا دیں تو وہ اللہ تو سنوا سکتا ہے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب تو نہیں دے سکتے، جواب ہی نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن جو تم نے ان کو اللہ کا شریک بنا لیا اس کا وہ انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خَبِيرٍ، دیکھو اللہ کی مانند کون تمہیں ایسی خبریں دے سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی تمہیں بتا رہا ہے کہ جن کو تم شریک سمجھے بیٹھے ہو قیامت والے دن وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے، یہ اللہ ہی تمہیں بتا سکتا ہے. نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کی 3 قسمیں. فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، یعنی اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا اور جن کو ہم نے جو ہے وہ کتاب کا وارث بنایا. ٹھیک ہے، جیسے نبی آتے تھے مختلف قوموں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرتے تھے. بنی اسرائیل میں بھی یہ تھا اور اس امت میں بھی ہے. تو اب کیا ہے کہ ایک قوم کو اللہ نے منتخب کر لیا، انہوں نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، یعنی ان کی طرف اللہ نے اپنی کتاب بھیجی. اب اس قوم میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک تو وہ جو ظالم ہوتے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، گناہ گار. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ درمیانے ہوتے ہیں، کبھی نیکی کبھی گناہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی طرح سے پینڈولم کی طرح، کبھی نمازوں پہ آ جاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ بالکل غفلت میں پڑ جاتے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. یعنی ایک تو وہ ہے جو گناہ کی دلدل میں پڑے ہیں، اور ایک وہ ہے جو نیکی کے اندر ہے، اور ایک وہ ہے جو درمیان میں ادھر ادھر جو ہے وہ ڈاما ڈول ہو رہے ہیں، کبھی نیکی کبھی بدی، کبھی خیر کبھی شر کی طرف. تینوں قسم کے لوگ ہیں. تو اصل میں بیانیے جو ہے نا، ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور ہم نے اپنی کتاب مکالمہ میں لکھا بھی ہے کہ بیانیے بیسیکلی 3 ہیں، ایک نہیں ہے. نیریٹو جو ہے وہ 3 ہے.
یہ تینوں کیٹیگری کے لیے علیحدہ علیحدہ سے نیریٹو ہونا چاہیے. پہلے تو آپ نے یہ اسپیسیفائی کرنا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، پھر اس کے اعتبار سے آپ نے اس کو اسٹریٹجی دینی ہے. دیکھیں جیسے شوبز میں بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ شوبز کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کی طرف آ جاتے ہیں. بہت سی ایکٹریسز ہیں جنہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ کریں. لیکن شوبز تو ختم نہیں ہوا، سارے تو ادھر نہیں آئے. اب ایسے میں کچھ لوگ، ان کا ایمان کمزور ہے، وہ وہاں سے نکل نہیں پاتے، لیکن کچھ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کوئی خیر کی راہ سجھا دیں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے کوئی خیر کا کام کر لیں. تو یہ بھی کم از کم ایک لیول تو ہے کرنے کا، کام کرنے کا. یعنی 100% نیکی نہ ہو سکے، یار 5% نیکی ہو جائے، یہ بھی کرنے کا کام تو ہے. 2% نیکی کر لو، یہ بھی کرنے کا کام تو ہے. آخرت میں یہ بھی تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں کام تو آئے گی. یہ ہے بیسیکلی میسیج. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے مذہبی طبقہ جو ہے، ایک بڑا مذہبی طبقہ اس بات کو نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بس یا ادھر یا ادھر. نہیں، ایسے نہیں ہے. درمیان میں بہت سارے لوگ ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ ان کے لیے بھی کوئی آپ اسٹریٹجی ہے پلان کریں گے، ورنہ تو آپ ان کو نظر انداز کریں گے تو ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس کو خیر پہ لانے سے آپ محروم ہو جائیں گے. اب ایک بدترین سے بدترین مثال آپ کو دے سکتے ہیں کہ دیکھیں جی، اب جیسے ہمارے ہاں یہ انڈین جو ہے وہ ایک جسے بالی ووڈ کہتے ہیں، ان کی ایک پوری فلم انڈسٹری ہے. اب اس میں ایک شاہ رخ خان ہے، ایک ہیرو ہے، وہ بھی مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی بیوی جو ہے وہ ہندو ہے. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے گھر میں مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، میرے گھر میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، گیتا کی بھی تلاوت ہوتی ہے. کمال ہے. ایک وہ صورت ہے. دوسری طرف عامر خان کو دیکھ لے، وہ بہت حد تک جو ہے وہ سلجھا ہوا انسان ہے، حج بھی کر کے آیا. چلو ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہاں کا جو بھی گند ہے وہ سارا اس میں بھی ہے. لیکن کم از کم آپ دیکھیں گے اس کے پروگرامز وغیرہ کچھ اس کے سامنے کوئی لائف کا مقصد ہے. چلو دین نہیں ہے، کچھ اور مقصد ہے، کوئی ویلفیئر اس کا مقصد ہے، کوئی سوسائٹی جو ہے اس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، کم از کم وہاں بھی بیٹھا ہوا کچھ نہ کچھ، کوئی 1%، 0.1% کچھ نہ کچھ خیر کا کام کر تو رہا ہے یا کر تو سکتا ہے بندہ. تو وہاں جو فلم انڈسٹری میں بھی بیٹھا ہے، کم از کم آپ اسے یہ کہیں کہ یار اس سے نکلو. اگر نکل نہیں سکتے تو شاہ رخ خان نہ بنو، کم از کم عامر خان ہی بن جاؤ. تو یہ اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ دینا. جو بندہ جہاں بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں. نہیں نکال سکتے، سب کو نہیں نکال سکتے. سیدھی سی بات ہے، یہ دنیا اسی طرح سے قائم ہوئی ہے، ہمیشہ سے یہی چلا رہا ہے. خیر و شر کی جنگ ہے، سارے لوگ خیر کے اوپر نہیں آتے. اب جو وہاں شر کی دلدل میں پھنسے ہیں تو وہاں کچھ وہ خیر کا کام کر لیں. تو بس ان کو آپ کچھ پلان دے دیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی خیر کا کام ان کو آخرت میں کام آ جائے اور وہ بچ جائے. نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ عز و جل نے تھام رکھا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے زمین اور ساتوں آسمانوں کو تھام رکھا ہے، ان تزولا کہ وہ گر نہ جائیں. وَلَئِن زَالَتَا إِن نَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ گر جائیں تو اللہ کے علاوہ تو کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہے. سمجھو، آج ہم کہتے ہیں گریویٹیشنل فورس نے تھام رکھا ہے. وہ بھائی گریویٹیشنل فورس کس نے پیدا کی، اس کا کریٹر کون ہے؟ یہ بات سمجھو، سادہ سی بات ہے، سامنے کی بات ہے. وہ خالق نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی. وہ گریویٹیشنل فورس اللہ ختم کرتے ہیں، تم کہاں سے لے کے آؤ گے؟ تم نے پیدا کی ہے، مطلب پلینٹس کے اندر. ٹھیک ہے نا، ایک پورا نظام ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، آپ نے بات کو سمجھ لی ہے. ٹھیک ہے، ایکسپلور کر لیا آپ نے، آپ کی بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن گریویٹیشنل فورس آپ نے نہیں پیدا کی، اس بات کو سمجھیں. اگر وہ ختم ہو گئی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کون اس کا کریٹر ہے؟ کون خالق ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے، گھوم رہی ہے اپنے ایکسس کے گرد بھی ریوالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ریوالو کر رہی ہے، سورج کے ساتھ ٹلٹ بنا رہی ہے 23.4 کا یا جتنا بھی اس کا اینگل ہے، جس سے موسموں میں مطلب موسم بن رہے ہیں، سردیاں آ رہی ہیں، گرمیاں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، بات ساری سمجھ میں آ گئی. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ زمین جو ہے سورج کے دائرے سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ نکل کے دوسرے سیارے کے ساتھ ٹکرا کیوں نہیں جاتی؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ گریویٹیشنل فورس ہے اور فورسز ہیں. ٹھیک ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے اور فورسز ہیں. ٹھیک ہے، ویک نیوکلیئر اور اسی طرح سے اور بہت ساری فورسز ہیں. ٹھیک ہے، نیوکلیس کی جو ہے فورسز ہیں. تو یہ ساری فورسز جن کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں فزکس کے اندر اور ماڈرن سائنسز میں، فزیکل سائنسز میں، تو یہ سب کس نے پیدا کی؟ لاز آف نیچر، فزیکل لاز. فزیکل لاز، لاز آف نیچر، ان کا کریٹر تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے ہی تھام رکھا ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گناہوں پہ جلدی نہیں پکڑتے. انسان انکار کرتا ہے اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے، ایتھیسٹ بن جاتا ہے، ملحد بن جاتا ہے، سرکشی اور بغاوت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اپنے جیسے انسانوں پہ، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے. ایتھیسٹوں کو دیکھیں کیسے کیسے اللہ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور خوش ہوتے ہیں، وہ جی دیکھیں ہم نے مذہب کی جو ہے وہ چھترول کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑا. کیوں نہیں پکڑا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر لوگوں کو جو ہے وہ ان کے برے اعمال پہ فوراً پکڑ لے، ان کی سرکشی پہ، ان کی بغاوت پہ،
تو زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نظر نہیں آئے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دے فوراً تو یہاں تو ہر بندہ ہی گناہ گار ہے، سب جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت تک کے لیے ڈھیل دیتا رہتا ہے، بس ٹھیک ہے بھائی ایک رسی ہے ہم نے دراز کی ہوئی ہے، مہلت ہے، بس اس میں ایمان لے آؤ، اچھے بن کے دکھا دو، ٹھیک ہے، نہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، دیکھو جب پھر ان کا بدلہ آ جائے گا ٹھیک ہے، پھر بدلہ مل جائے گا، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ تو رہا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک ڈھیل ہے۔ ظالم کی رسی دراز ہو رہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی پکڑ نہیں آتی، پکڑ اس کی آتی ہے، رسی دراز ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے یہ اعتراض کرنا جی وہ ظالم کو اللہ تعالیٰ پکڑ کیوں نہیں رہا، اور بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے کہ تم ظالم کو پکڑو، تمہارا امتحان لیا ہے، تم کیوں نہیں پکڑے؟ تم ایسا نظام بناؤ، تم ایسی اجتماعیت کھڑی کرو کہ جو ظالم کا ہاتھ پکڑے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اللہ نے تو یہ تمہیں حکم دیا ہے، فمن جاہد بیدہ فہو مومن ہے، جو ایسے لوگوں سے جہاد کرے اپنے ہاتھ سے وہی مومن ہے، یہ تو حکم تو دیے، یہ تو اللہ نے تمہاری آزمائش لگائی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، اپنے حصے کا کام خدا کے اوپر ڈال کے جو ہے وہ فارغ ہونا چاہتے ہو، تو کمال لوگ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نہیں پکڑا، کیوں نہیں پکڑا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دے رکھی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی ہیں سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔